آج کی ویڈیو میں ہم ای بے کے موسٹ کامن ایشو کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ہے ای بے کی ریسٹرکشن یا اکاؤنٹ کی سسپینشن۔ جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ای بے پہ، ٹھیک ہے، آپ جوائن کر رہے ہیں، آپ نیو یوزر ہیں، آپ جوائن کرتے ہیں، آپ ایز اے بائر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، اور کچھ ہی ٹائم بعد آپ کے اکاؤنٹ پہ ریسٹرکشن آ جاتی ہے یا سسپینشن آ جاتی ہے، یا پھر آپ اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں سیلر کے اندر اور اس پہ فوراً ہی سسپینشن آ جاتی ہے۔ تو اس کی مین ریزن کیا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اس کو کیسے آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے، اس سسپینشن سے کیسے بچنا ہے، اپنے بائر اکاؤنٹ کو کیسے بچانا ہے کہ وہ سسپینشن سے بچے بنا آپ اس کو لے کے چلیں اور آگے جا کے اس کو سیلر میں کنورٹ کر سکیں۔ تو اس کی سب سے مین ریزن جو ہوتی ہے وہ آپ کا نان نیچرل یا روبوٹک بیہیویئر ہوتا ہے، جو ای بے ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ اور وہ کیسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جب بھی آپ لوگ جوائن کر رہے ہوتے ہیں ای بے کو، تو آپ لوگ ای بے کے لیے کوئی لیپ ٹاپ یا کوئی بھی کمپیوٹر لیتے ہیں اور اس کے اندر فریش کروم، ٹھیک ہے، اس کے اندر فریش کروم انسٹال کرتے ہیں، اور فریش کروم انسٹال کرنے کے بعد صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، ای بے پہ آتے ہیں، ای بے ڈاٹ کام پہ ڈائریکٹلی آتے ہیں۔ ای بے ڈاٹ کام پہ ڈائریکٹلی آنے کے بعد آپ لوگ اس پہ اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کر لیتے ہیں۔ وہ بائر اکاؤنٹ ہوتا ہے یا سیلر اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں، جب بھی اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہسٹری کریٹ کرنی ہے، لیکن وہ ہسٹری پازیٹیو وے میں کریٹ کر رہے ہیں یا نیگیٹو وے میں کریٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ یا سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کا پازیٹیو وے کیا ہے ہسٹری کریٹ کرنے کا، اور نیگیٹو وے کیا ہے؟ نیگیٹو وے وہ ہے جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے اکاؤنٹس سسپینڈ ہوتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اکاؤنٹ رجسٹر کرتے ہیں یا اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں یا اکاؤنٹ کو لاگ ان کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی آ کے اس پہ ہنٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ لوگ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ لوگوں نے کام کیا اس پہ ای پہ، اور اس کے بعد اس کروم کو یہاں سے بند کیا آپ لوگوں نے، کروم بند کر کے اس کے بعد اپنے پی سی کو یا لیپ ٹاپ کو آپ لوگوں نے شٹ ڈاؤن کیا اور واپس رکھ دیا۔ تو یہ کیا چیز، یہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک طرح سے روبوٹک ایکٹیویٹی میں ای بے کاؤنٹ کرتا ہے کہ یہ تو جسٹ ایک براؤزر کریٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس براؤزر پہ صرف اور صرف ای بے کو رن کیا جا رہا ہے، تو یہ تو کوئی روبوٹک بیہیویئر ہے، نیچرل یا ہیومن بیہیویئر نہیں ہے۔ ایک نیچرل ہیومن کیا کرے گا؟ ہیومن سمپلی آئے گا اس پہ، ای بے آئے گا، ای بے کے علاوہ کیا کرے گا، یوٹیوب بھی یوز کرے گا، یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، جو بھی چیز اس نے یوز کرنی ہوئی، یا وہ ادھر اس کے اندر سرچ انجن کے اندر کچھ نہ کچھ سرچ کرے گا۔ تو ای بے کے پاس اس چیز کی ایکسیس ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے کوکیز سنا ہوگا، کوکیز کریٹ کرنی ہے، تو وہ یہ کوکیز ہوتی ہیں کہ ای بے چیک کر رہا ہوتا ہے، ای بے کا الگوریدم چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ای بے پہ کیا کر رہے ہیں اور ای بے کے علاوہ اپنے براؤزر کے اندر کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ براؤزر کے اندر آپ لوگوں نے اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے، ریسٹرکشن نہ آئے اس چیز کے لیے، آپ کو، اگر آپ لوگ اس کمپیوٹر کو یا لیپ ٹاپ کو نہیں یوز کرتے، لیکن اب آپ کو یوز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس میں آپ یوٹیوب کریں، ساتھ فیس بک کریں، یا کوئی بھی اس طرح کی ویب سائٹ آپ اوپن کریں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ موبائل کو یوز کرنے کے بجائے ای بے کی سسپینشن سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو نارمل ایک ہیومن بیہیویئر یا نیچرل بیہیویئر یہاں پہ شو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو آ گئی براؤزر لیول پہ کہ آپ لوگوں نے کیسے اس کی ہسٹری کریٹ کرنی ہے پازیٹیو وے میں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ چیز آ جاتی ہے، اب آپ لوگوں نے لیٹ سپوز یہ کام کر لیا، اب سیکنڈ چیز کیا آتی ہے کہ آپ لوگوں نے ای بے پہ کیسے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، ای بے کی ہسٹری کیسے کریٹ کرنی ہے۔ باقی تو براؤزر کی ہسٹری ہے، وہ کوکیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ای بے کی ہسٹری کیسے کریٹ کرنی ہے کہ ای بے کو لگے کہ آپ ایک بنا کوئی مسئلہ کریٹ کیے ایسے یوزر ہیں جو کوئی مسئلہ کریٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کوئی بھی چیز، اب ایک ہیومن بینگ ہے، ایک نارمل یوزر ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا سرچ کرے گا، جو بھی چیز اس کو فار ایگزامپل چاہیے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اس نے سرچ کیا آئی فون، ٹھیک ہے، آئی فون سرچ کیا۔ اب آئی فون جو ہے یہ ڈفرینٹ پرائس رینجز میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور 190 والا ہے، 319 ڈالرز کا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ پروڈکٹ ہنٹنگ کا ایک کرائیٹیریا دیکھتے ہیں، یوٹیوب سے دیکھتے ہیں، کسی ٹرینر سے سیکھتے ہیں، اور وہی کرائیٹیریا اپلائی کرتے ہیں، وہی سیم ریپیٹڈ پروڈکٹس آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور انہی پروڈکٹس کا بار بار کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ای بے کو کیا لگتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے روبوٹک بیہیویئر شو کرتا ہے، یا روبوٹک آپ لوگوں کی ہسٹری بلڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ
یہ بندہ سیم ڈیلی بیس پہ آ کے $15 to $20 کی آئٹمز ہی کیوں سرچ کرتا ہے اور کچھ پرچیز بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز، آپ لوگ بے شک اپنی جو آپ کا ہنٹنگ کا کام ہے وہ آپ لوگ جاری رکھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی سم ٹائمز اس طرح کی بھی سرچز کریں، جیسے آئی فون ہو گیا یا اس کے علاوہ ہو گیا لیپ ٹاپ ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک نارمل ہیومن بینگ کو کیا چیز چاہیے ہو سکتی ہے؟ کوئی کچن کی آئٹم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کا بائک ریپیئر ٹول کٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایک نیچرل ہیومن بینگ کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے وہ چیزیں آپ بھی سرچ کریں. ٹھیک ہے. وہ چیزیں سرچ کریں، ان کو کمپیئر کر کے ڈفرینٹ پرائس رینجز کی. اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ جب پرچیزنگ کرنے لگتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے اور منیمم بجٹ آپ لوگ یوز کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ای بے کو لگتا ہے کہ یہ بھی روبوٹک بیہیویئر ہے، کوئی ہیومن نہیں ہے، کوئی روبوٹ ہے. ٹھیک ہے. کوئی اے آئی باٹ ہے جو یہاں پہ چیزیں پرچیز کر رہا ہے یا ای بے کو یوز کر رہا ہے، تو ای بے اس چیز سے اپنی فیئر یوزج پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ کر دیتا ہے یا ریسٹرکٹ کر دیتا ہے اور دوبارہ اس کو اوپن نہیں کرتا. تو یہ سب سے زیادہ ایشوز آتے ہیں پاکستانی اکاؤنٹس پہ. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو اس براؤزر کو نارمل یوزیج میں بھی لانا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کروم ہے آپ کا، اس کو آپ لوگوں نے نارمل یوزیج میں لانا ہے. اس کے علاوہ ای بے پہ کیا کرنا ہے، ای بے پہ ڈفرینٹ پرائس رینج کی ڈفرینٹ کیٹیگریز کی پروڈکٹس جو ایک نارمل ہیومن بینگ کو چاہیے ہوتی ہیں یا آپ کے آس پاس جو آئٹمز ہوں، ٹھیک ہے، ان آئٹمز کو یہاں پہ سرچ کریں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے ٹیشو باکس سرچ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں. ٹھیک ہے. اب ایک ڈیلی بیس کی یوزیج ہے ہمارے ٹیشو، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اوپن کرتے ہیں. اوپن کر کے اس کو میں اسکرول کروں گا اور ای بے یہ چیز نوٹ کر رہا ہے. ای بے کا جو پلیٹ فارم ہے 30 ایئرز اولڈ ہے یہ پلیٹ فارم، اور یہ اپڈیٹ ہو کے یہاں تک پہنچا ہے، اور کسی بھی قسم کے بائر یا جو بھی سیلر ہوتا ہے وہ کوئی ایشو یا اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ کرے. یہ ساری چیزیں ای بے اب تک ہینڈل کرتا آیا اور اپنے جو پلیٹ فارم ہے اس کی پالیسیز کو، اس کی جو بھی الگوریدم ہے اس کو 30 ایئرس کے اندر ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتا ہے. تو ای بے کو ایون اتنا بھی پتہ ہے کہ میں نے کہاں تک سکرول کیا ہے، کہاں پہ کتنا ٹائم سپینڈ کیا ہے، 5 سیکنڈ سپینڈ کیے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نیچرل ہیومن ہوگا وہ کیا کرے گا، یہاں پہ آئے گا، ریویوز دیکھے گا. ٹھیک ہے. ریویوز دیکھ کے اس کے بعد اس کو اس سے ریلیونٹ کچھ کم بجٹ میں پروڈکٹ مل رہی ہوگی، سیم پروڈکٹ ہوگی، کم پرائس میں مل رہی ہوگی، تو وہ کیا کرے گا، اس کو اوپن کرے گا. اب یہ 14 ہے، یہ 16 ہے، یہی سیم چیز یہاں پہ. اب یہ 2 پیک تھا آئی تھنک سو، اور یہ 1 پیک ہے، تو میں 1 پیک کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے. میں اس کو دیکھوں گا کہ یہ تو مجھے ویلیو اچھی نہیں مل رہی، 14 میں مجھے سنگل پیک مل رہا ہے اور 2 پیک مجھے 16 میں مل رہا ہے. تو میں اس کو کیا کروں گا، یا تو میں اس کو ایڈ ٹو کارٹ کروں گا یا تو ایڈ ٹو واچ لسٹ کروں گا. ایڈ ٹو واچ لسٹ کر دیا، دیٹ مینس کہ میرے لیے یہ چیز فیوریٹ ہے. اب ای بے کے سسٹم نے یہ ڈیٹیکٹ کر لیا کہ یہ ٹیشوز میں انٹرسٹڈ ہے یا یہ ٹیشو پرچیز کرنا چاہتا ہے. سیکنڈ، اگر میں ادھر جاتا ہوں اور میں ادھر سرچ کرتا ہوں لیپ ٹاپ، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کمپنی مینشن کر دیتا ہوں ڈیل. ٹھیک ہے. اب ای بے کو پتہ چلے گا کہ یہ لیپ ٹاپ میں بھی انٹرسٹڈ ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ٹول سرچ کر رہے ہیں، بک سرچ کر رہے ہیں، کوئی چیز سرچ کر رہے ہیں، لیکن سیم ایک بجٹ کے اندر سرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ $10 ہو، $15 ہو، $20 ہو، $30 ہو، اس سے اوپر آپ لوگ نہیں جا رہے ہوتے. تو کیا کریں، اس طرح کے بجٹ والی رینڈم چیزیں، ٹھیک ہے، رینڈم چیزیں ان کو اوپن کریں. ٹھیک ہے. یہاں سے بار بار 2-3 چیزیں اوپن کریں. ٹھیک ہے. اس کو لگے کہ اس کو پتہ چلا ہے، اس نے اس کو وزٹ کیا ہے اس پیج کو، اور یہ اس کو پسند نہیں آیا تو اس نے نیچے سکرول کر کے اسی میں سے دوسرا کوئی اوپن کر لیا. ٹھیک ہے. اس کے ریویوز نہیں پسند آیا، نیچے سکرول کیا، ریویوز پڑھے، ریویوز اس کے نیگیٹو ریویوز تھے تو اس کو چھوڑ دیا، یا اس کو پرائس اوور ویلیو ریشو اچھی نہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کو کیا کر لیا، اس کے جا کے دیکھا. ٹھیک ہے. یہ سمجھ آ رہا ہے، اس کو ایڈ ٹو، یہاں پہ سوچ سمجھ کے ایڈ ٹو کارٹ کر لیا. اب یہ چیز آپ لوگوں کے بائر اکاؤنٹ کو سسپینشن سے یا ریسٹرکٹ ہونے سے بچا سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو بھی آئٹم کا وہ ہوگا وہ سلیکٹ کرنا پڑے گا. اب شپنگ ایڈریس وہ کہہ رہا ہے کہ شپنگ ایڈریس جو ہے، لوکیشن جو آپ لوگوں نے ایڈریس دیا ہوا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈریس ہے، وہ اس پہ شپ نہیں ہو رہا. تو ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ہم اس کو کوئی بھی چیز جو ہمارے شپنگ ایڈریس پہ، لائک ہم نے شپ ٹو اس کو پاکستان کیا ہوا ہے، یو ایس اے کیا ہوا ہے، تو ہمارے پاس ایڈریس یو ایس اے کا ہونا چاہیے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن
آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس طرح سے پہلے اپنے جو براؤزر ہے اس کی جو سیٹنگ ہے یا اس کا جو یوزیج ہے اس کو نارمل وے میں لے کے آنا ہے. پھر سیکنڈ آپ لوگوں نے ای بے کی جو یوزیج ہے اس کو نارمل وے میں لے کے آنا ہے. اس کو ایک روبوٹک وے میں یا ایک پیٹرنائزڈ وے میں لے کے نہیں چلنا.